ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، بخشش رحمت دلائل الخیرات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، دلائل الخیرات صلاۃ و سلام کا ایسا مجموعہ ہے جسے دنیا کے اہل محبت بطور وظیفہ پڑھتے ہیں۔ بعض حضرات کو تو اس سے اتنا شغف ہے کہ انہوں نے پوری دلائل الخیرات شریف حفظ کر رکھی ہے۔ امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ائمہ مصنفین کا طریقہ اور معمول کے مطابق ابتدا بسم اللہ شریف سے شروع کرتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہر نیک اور جائز کام کو بسم اللہ شریف کے ساتھ شروع کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت و سلامتی نازل فرمائے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اور اصحاب پر۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، شفا شریف میں ہے کہ رسائل کی ابتدا میں بسم اللہ شریف کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے درود پاک لکھنا بغیر کسی انکار کے امت مسلمہ میں رائج ہے۔ صاحب دلائل الخیرات نے بھی بسم اللہ شریف کے بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ درود پاک سے مقصد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے برکت حاصل کرنا ہے۔ فرمایا، جس کلام میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اور اس کے بعد مجھ پر درود شریف نہ ہو وہ ہر برکت سے محروم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو اہم کام اللہ تبارک و تعالی کے ذکر اور پھر مجھ پر درود پاک بھیجے بغیر شروع کیا جائے بے برکت ہے۔ درود پاک کی کثرت کو غنیمت جاننا اللہ کے ارشاد وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا کے مطابق ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمع کرنا۔ ایک جماعت حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے حبیب، جب بھی میرا ذکر کیا جائے، میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر حق ادا کرنا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کے ہم تک پہنچنے کا واسطہ ہیں، اور سب سے بڑی نعمت یعنی اسلام کی ہدایت ہے، آپ ہی کی برکت اور آپ ہی کے ہاتھوں بندوں تک پہنچی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا، تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اصل جس چیز کی نفی کو چاہتا ہے اس کی طرف رجوع کر کے حق بندگی ادا کرنا، لہذا اس میں زیادہ فرما برداری ہے، اسی لیے بارگاہ رسالت میں درود شریف پیش کرنے کو ہر عمل پر فضیلت حاصل ہے، اور اصل جس چیز کی نفی کو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مخلوق کے حق میں مشغول ہو کر اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کرے، کیونکہ درود پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حق کے ساتھ مشغولیت ہے، اور عبادت میں اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حق کی ادائیگی سے ہی اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم ہی سے بارگاہ رسالت میں درود شریف پیش کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں اللہ تبارک و تعالی کا حکم کی زیادہ تعمیل ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو ان کی بزرگی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، اور ابلیس ملعون نے چونکہ حکم کی خلاف ورزی کی اس لیے ذلیل ہوا۔ درود پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کی تعمیل ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت مصنف علیہ رحمہ نے بسم اللہ شریف کے بعد حمد کا ذکر کیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی واجب حمد و ثنا کا کچھ حق ادا کیا جائے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کاملہ بیان کیے ہیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے، جن میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان و اسلام کی ہدایت ہے، اور ایک نعمت اس کتاب دلائل الخیرات شریف کی تالیف ہے۔ تسمیہ کے بعد حمد کو ذکر کرنے میں قرآن عزیز اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا، کیونکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام خطبے بسم اللہ شریف کے بعد حمد سے شروع فرماتے تھے۔ الذی ہدانا للایمان والاسلام، جس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی ہدایت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تقدیس جس طرح حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی وہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ مخلوق خدا میں کوئی شخصیت اس مقام کو نہیں پہنچی اور نہ پہنچ سکے گی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان کا چرچا کرنے کا جو اہتمام کیا ہے وہ بھی آپ ہی کا خاصہ ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے۔ آپ کا اسم مبارک احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف و ثنا کرنے والے ہیں، جبکہ آپ کا اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ تعریف کی ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد باری تعالی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ کلمہ طیبہ، اذان، خطبہ، تشہد، غرض جہاں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے اس کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ خلیفہ اعلی حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، اذانوں میں، خطبوں میں، شادی و غم میں، غرض ذکر ہوتا ہے ہر جا تمہارا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور کہنے لگے، میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کا ذکر کس طرح بلند کیا ہے؟ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تمہارا ذکر بھی کیا جائے گا۔
قرآن کریم میں جگہ بجگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم گرامی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جمیل کو فروغ دینے کا اہتمام یہ فرمایا کہ اہل ایمانی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم ارشاد ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی رخصت کے لیے درود شریف کے حکم کے علاوہ اور کوئی صورت نہ بھی ہوتی تو بھی کائنات میں برسوں آپ کا ذکر چرچا ہوتا رہا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کا حصایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کچھ دیر قبل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک احمد اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عرض کیا تھا۔ آئیے مزید پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے متعلق کچھ سنتے ہیں۔ ایک طویل متفق علیہ حدیث مبارکہ کا جز ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا محمد و انا احمد، میں ہی محمد ہوں اور میں ہی احمد ہوں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے 4 نام حمد سے مشتق ہیں، محمد، احمد، حامد، محمود۔ محمد التحمید مصدر سے اسم مفعول کا صیغہ ہے جس میں مبالغہ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے، جیسے لفظ اللہ ہمارے خالق و مالک کا ذاتی نام ہے، باقی سب صفاتی ہیں۔ بعض علماء کے مطابق حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 2 ذاتی نام ہیں، زمین پہ محمد اور آسمانوں پہ احمد۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آسمانی الاصل اور زیادہ عرصہ آسمانوں پہ رہنے والے ہیں، اس لیے انہوں نے بنی اسرائیل کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعارف احمد کے نام سے کرایا اور آپ کی آمد کی بشارت سنائی، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ قرآن مجید میں محمد نام 4 جگہ اور احمد 1 جگہ آیا ہے۔ کلمہ طیبہ جو دین کی بنیاد ہے، اس کے پہلے جز میں اس میں جلالت ہے جو بمنزلہ دعویٰ ہے اور الوہیت و معبودیت کے مضمون پر مشتمل ہے، اور دوسرے جز میں اس میں محمد ہے جو بمنزلہ دلیل ہے اور نبوت و رسالت کے مضمون پر مشتمل ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ اللہ محمد جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کلمہ میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ بس لفظ اللہ کی ہاں ختم ہوتی ہے تو محمد کی میم شروع ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس میں محمد کا معنی ہے بہت زیادہ، بار بار تعریف کیا گیا ہے، بے شمار خوبیوں والا، مطلقاً سراہا ہوا، جس کی خدائی بھی تعریف کرتی ہے اور خدا بھی تعریف فرماتا ہے، یعنی ہر طرح بر وقت ہر جگہ ہر ایک کا حمد کیا ہوا، بلکہ ان کے ہر ایک وصف اور ہر ادا کی تعریف کی جاتی ہے۔ بلکہ عشاق تو کہتے ہیں قیامت کا 50,000 سال کا دن ہوگا، حساب و کتاب تو چند گھنٹوں میں ہو جائے گا، باقی سارا وقت حضور کی نعت خوانی میں گزرے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جتنا کچھ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذات کے بارے میں لکھا گیا
اور کسی کے بارے میں اتنا نہیں لکھا گیا، اور ہر زبان میں لکھا گیا۔ اسی طرح احمد بھی حمد سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ حمد کرنے والا، یعنی محمد وہ ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہیں، اور اللہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے۔ تعریف کرنے والا خود قابل تعریف ہوتا ہے، اور جو قابل تعریف ہو وہ مستحق حمد کی تعریف کرتا ہے۔ لہذا محمد ہونے کے لیے احمد ہونا لازم، اور احمد ہونے کے لیے محمد ہونا ضروری ہوا۔ اور تعریف ہمیشہ خوبی و کمال کی ہوتی ہے، نہ کہ عیب کی، بلکہ عیب کی تو مذمت کی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جس کو اللہ نے محمد بنایا ہے وہ عیب و نقوص سے پاک مجسمہ، حسن و جمال اور پیکر و خوبی و کمال ہے، کیونکہ آپ دلیل ہیں دعویٰ توحید کی، اور دعویٰ توحید بالکل بے عیب ہے، لہذا دلیل بھی بے عیب ہونی چاہیے۔ تو اسی بے عیب دلیل کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لفظ اللہ اور محمد مناسبت دونوں میں چار چار حروف، وہ چاروں بھی بے نقطہ، یہ چاروں بھی، اس میں بھی ایک شد اس میں بھی ایک شد، تین حروف حرکت والے اس کے بھی، لیکن لفظ اللہ کی شد پر کھڑا زبر قائم مقام الف ہے، اس پر کھڑی زبر ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، یہ اس کے وزیر اعظم۔ اللہ بولنے سے دونوں ہونٹ جدا ہوتے ہیں، محمد بولنے سے دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ سے جدا ہونے والوں کو اس سے ملانے آئے ہیں اور نیچوں کو اونچا کرنے تشریف لائے ہیں۔ ہر نام کا کوئی حرف ہٹا دو تو بے معنی ہوتا ہے، ما سوا ان دو ناموں کے، کہ اللہ سے الف ہٹا دو تو للہ رہ گیا۔ قرآن پاک میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پہلی لام گرا دو تو لہو رہ گیا۔ قرآن میں ہے لہو ما فی السماوات والارض، دوسری لام گرا دو تو ہا رہ گیا، اور یہ بھی قرآن میں ہے، اللہ کے لیے بولا گیا ہے، انہ هو الغفور الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اسی طرح لفظ محمد کی پہلی میم گراؤ تو حمد رہ گیا، یہ مصدر ہے اس میں فاعل کے معنی میں، تو بمعنی حامد تعریف کرنے والا، اس میں مفعول کے معنی میں ہو تو بمعنی محمود تعریف کیا ہوا، ہا کو ہٹا دو تو باقی مد رہ گیا، جو کہ مصدر ہے بمعنی اس میں فاعل کھینچنے والا۔ آپ بھی بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کھینچ کر لے جانے والے۔ دوسری میم گراؤ تو دال رہ گیا، الدال علی الخیر کفاعلہ، اس کا معنی رہنمائی کرنے والا۔ لفظ اللہ میں دو لام ہیں، لفظ محمد میں دو میم ہیں، لام کے بعد نمبر میم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد درجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے خود فرمایا اللہ اجود جودا ثم انا اجود بنی آدم، یعنی اللہ سب سے بڑا جواد، پھر میں بنی آدم میں سب سے بڑا جواد ہوں۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور دلال الخیرات شریف کا کثرت کے ساتھ ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر ایک مرض سے شفا
ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، عطا و بخشش رحمت دلائل